کہ قیامت قریب آ چکی، اس کی علامتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی بیان فرمائی تھی، اور میں ان علامتوں کو آج لے رہا ہوں جن علامتوں کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے۔ قرب قیامت کی علامات کی اقسام ہیں، واقعات کی شکل میں بھی علامات ہیں، حادثات کی شکل میں بھی علامات ہیں، جنگوں اور بڑے بڑے جدال اور جنگ ان واقعات کی شکل میں بھی ہیں، بڑے بڑے زلازل زلزلوں کی شکل میں ہیں، بہت اقسام ہیں، مگر میں صرف ایک قسم لے رہا ہوں جن کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے، ہماری اخلاقی زندگی سے، ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی سے، ہماری روزمرہ کی زندگی سے۔ وہ علامتیں احادیث مبارکہ سے بیان کر رہا ہوں جنہیں ہم ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں اچھی طرح۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی ہے، کیونکہ یہ قیامت کے قرب کی علامتیں ہیں اور انہیں ہماری زندگیوں میں رکھا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے متفق علیہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہاری زندگیوں میں یہ علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں، اور اگر یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اب قیامت کا آنا ہی آنا ہے، آمد ہے۔ اور میں پھر ہر بات یہ دہرا رہا ہوں، جس کی سمجھ میں پھر قیامت کے تصور سے قرب کی بات نہ آئے وہ موت کو اپنی قیامت سمجھ لے کہ ہر مرنے والے کی قیامت اس کی موت ہے، اس کا محشر، اس کا روز آخرت، اس کا یوم قیامت اس قبر کی شام سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات عقیدے کی بات ہے، اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ ایک فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، مقبوض ہو جائے گا، اور علم سے مراد علم نافع اور علم صحیح، اور دوسری حدیث میں ہے کہ جہالت کثرت کے ساتھ بڑھ جائے گی، جہل غالب ہو جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا، سکیڑ دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کیا علم سکیڑا گیا یا نہیں۔ دوسرا فرمایا کہ زلزلے کثرت کے ساتھ شروع ہو جائیں گے، زلزلے کثرت کے ساتھ شروع ہو جائیں گے۔ تیسرا فرمایا کہ زمانہ متقارب ہو جائے گا، یعنی زمانے کی اکائیاں سکڑ جائیں گی اور بہت قریب قریب ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں آگے حدیث دوسری میں بیان کر دیتا ہوں اس کی وضاحت میں۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ فتنے کثرت سے ظاہر ہوں گے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ حرج بڑی کثرت سے ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ حرج سے مراد کیا ہے؟ فرمایا قتل و غارت گری، قتل کثرت سے ہوں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر مال کی بھی کثرت ہو جائے گی۔ اب آپ خود دیکھ لیں، اگر گھروں میں غربت ہے، فاقے ہیں، پریشانی ہے، مالی تنگ دستی ہے، تو اس کے اسباب اور ہیں۔ اس کے اسباب یا مہنگائی ہے یا ہمارا سٹینڈرڈ آف لائف ہے، معیار زندگی ہے، یا مہنگائی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مگر مال کا اندازہ کریں، جو وسائل، جو مال، مہینے کی انکم آج سے 10 15 20 25 سال 30 40 سال پہلے لوگوں کی تھی، کیا آج وہی ہے؟ 15 20 سال 30 40 سال پہلے جن گھروں کا خرچ 2000 3000 مہینے سے چلتا تھا اور ان کے پاس مال ہی یہی تھا مہینے کی انکم، آج ان کا خرچ لاکھ روپے سے چلتا ہے۔ تو لاکھ آتا ہے تو چلتا ہے۔ لوگوں کے پاس 200 300 مہینے کا آتا تھا،
آج اسی طرح کے لوگ طبقات گھروں کے پاس چند ہزار مہینوں کا آتا ہے، اب اس میں تنگ دستی ہے تو یہ برکت اٹھ گئی ہے، اور برکت اٹھنے کی کئی شکلیں ہیں کہ ہم نے وبال جان اپنے لیے زیادہ بنا لیے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، یہ الگ اسباب ہیں، یہ برکت اٹھنے کے مختلف معنی ہیں۔ مال ہے مگر آسودگی اور راحت وہ نہیں جو کم مال کے زمانے میں تھی، تو فرمایا تم میں مال بڑھ جائے گا۔ پھر حدیث میں ہے جو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا من اشراط الساعۃ تقارب الزمان، کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے زمانوں کا متقارب، ایک دوسرے کے قریب ہو جانا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما تقارب الزمان، پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم زمانے کا تقارب، زمانے کا قریب ہونا ایک دوسرے سے، اس کا معنی کیا ہے؟ قال تکون السنۃ کالشہر والشہر کالجمعہ والجمعۃ کالیوم والیوم کالساعہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زمانے کی برکت اس طرح اٹھ جائے گی کہ ایسے لگے گا کہ مہینہ کہ سال مہینے کی طرح گزر گیا ہے، مہینہ جمعہ سے اگلے جمعے کی طرح ہفتے میں گزر گیا ہے، جمعہ سے جمعہ یعنی 8 دن کا ہفتہ ایک دن میں گزر گیا ہے، اور ایک دن لگے گا کہ 7 میں گزر گئی، اور 7 ایک جھٹکے کی طرح گزر گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ وقت کتنا تیزی سے، ہر شخص کہتا ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، یہ تقارب زمان ہے جو عملاً ہماری زندگی میں واقع ہو چکا ہے، اور یہ قیامت کی آمد کی نشانیوں میں ہے۔ حضرت کثیر بن مرہ الحضرمی، حضرموت کے وہ گزرے، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے مرسلاً یہ روایت کیا ہے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے، ان بین یدی الساعۃ، کہ قیامت جب بالکل سامنے آ جائے گی، قریب آ جائے گی، اس کی قرب کی علامت یہ ہے کہ سنین کالشہور وشہورا کالجمعہ وجمعا کالایام والایام کالساعات والساعات کشرر النار۔ فرمایا یہ ہوگا کہ سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے تیزی سے، مہینے جمعوں کی طرح یعنی جمعہ سے جمعہ ہفتوں کی طرح گزر جائیں گے تیزی سے، اور ہفتے دن کی طرح گزر جائیں گے، دن لمحوں کی طرح گزر جائیں گے، اور لمحے ایک جیسے چنگاری ہوتی ہے آگ کی، ایک لمحے میں جلی بجھ گئی، اس طرح شرر کی طرح نکل جائے گی، شرر کی مانند۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً مروی، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان من اقتراب الساعۃ ان یفید المال، فرمایا قیامت کے قریب آ جانے کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مال بڑھ جائے گا، پھیل جائے گا، وَيَكْثُرَ التُّجَّارُ، اور سوسائٹی میں تاجر بڑی کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے، اور ایک حدیث میں لفظ تجارہ آیا ہے کہ تجارت بہت بڑھ جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ مال بڑھ جائے گا، تجارت بڑھ جائے گی، ٹریڈ بڑھ جائے گا، بزنس بڑھ جائے گی، اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھ جائیں گی، تاجر کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے، وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ، اور یہاں حدیث میں فرمایا یعنی الکتاب، ادھر فرمایا علم دبوچ لیا جائے گا، سکیڑ لیا جائے گا یا اٹھا لیا جائے گا، یہاں فرمایا علم غالب ہو جائے گا، پھیل جائے گا، غالب ہو جائے گا، اس کی وضاحت کر دی یعنی الکتاب، یعنی علم نہیں ہوگا، اٹھ جائے گا، کتابیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، پبلیکیشنز بڑی ہوں گی، چھاپے خانے لگ جائیں گے، اب مارکیٹوں میں جائیں آپ کو اتنی کثرت کے ساتھ مطبوعات ملیں گی، دنیا کے ہر سبجیکٹ پر کتابیں ملیں گی، پاکستان سے لے کر امریکہ یورپ تک جائیں، بات کیسے کرنی ہے آپ کو صرف اس سبجیکٹ پر سینکڑوں ہزاروں کتابیں مل جائیں گی، کپڑے کیسے پہننے ہیں اس پر کتابیں، کھانا کیسے پکانا ہے، کچن کوکریز پر سینکڑوں ہزاروں کتابیں مل جائیں گی۔ اب میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میک اپ عورتوں کا کیا ہے، ہزاروں کتابیں مل جائیں گی، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، کنورسیشن کا سلیقہ، ڈائیلاگ کا سلیقہ، کمیونیکیشن کا سلیقہ، زندگی کا ایک گوشہ ایسا آپ مجھے بتائیں، اس کا نام لیں، ایک گوشے کا، میں آپ کو اس سبجیکٹ کا نام بتاتا ہوں کہ اس پر کتنی ہزاروں کتابیں ملتی ہیں، کوئی سبجیکٹ نہیں بچا جس پر کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے کہ اس پر بھی کچھ لکھا جائے گا، تو میرے آقا نے فرمایا کتابوں کی بڑی کثرت ہو جائے گی زمانے میں،
اتنی کتابیں ہر سبجیکٹ پر ملتی ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی، خیر کی بھی شر کی بھی، ہر سبجیکٹ پر. تو کتابیں، طباعت، پبلیکیشنز بہت پھیل جائیں گی، علم اٹھا لیا جائے گا کہ ان میں علم نافع نہیں ہوگا، وہ علم نفع نہیں دے گا دل کو. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اس حدیث میں ایک لفظ ہے جس کے معنی محدثین نے مختلف بیان کیے، شروع ہیں. میں ان تشریحات کی طرف نہیں جاتا، فقط حدیث کی نص لے رہا ہوں، ظاہر نص. تشریحات معانی جتنے بھی بیان کریں تو وہ محدثین کی شروع ہیں، وہ حدیث کا بدل نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حدیث سنا رہا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد 3 اور حدیث صفحہ 1525، حدیث کا نمبر ہے 177. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزال اہل المغرب ظاہرین حتی تقوم الساعہ، کہ مغرب کے لوگ غالب آ جائیں گے. مغرب کے لوگ تمہارے اوپر غلبہ پا لیں گے. جب ایسا ہو جائے تو سمجھ لو قیامت قریب آ گئی. اب یہ جو اہل المغرب ہے، اس پر محدثین اور شارحین نے مختلف تعویلات، تشریحات اور تعبیرات کی ہیں. میرا موضوع اس وقت وہ علمی فکری تعویلات نہیں ہے، اعمال اور احوال کی تغییرات ہے، حال کو بدلنا ہے. میں ظاہر نص آقا علیہ السلام کے صرف مبارک الفاظ لے رہا ہوں کہ جو ایک عام سننے والے کے ذہن میں یہ الفاظ کیا معنی مترتب کرتے ہیں کہ اہل مغرب جب غالب آ جائیں، طاقت پکڑ لیں، تغلب ان کو حاصل ہو جائے تو سمجھ لو قیامت قریب آ گئی. کچھ بات وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انما مثلی، یہ حدیث امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مرسلن حدیث صحیح ہے. فرمایا انما مثلی ومثل الساعۃ کہاتین فما فاصل احداہما عن الاخرى وجمع بین اصبعی الوسطى والتی یقول الناس السبابہ. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ان دو انگلیوں کو اس طرح جوڑا اور فاصلہ نہیں کیا، اور جوڑ کر فرمانے لگے میری مثال اور قیامت کی مثال ان دو انگلیوں کی طرح ہے. قیامت یوں قریب ہو چکی ہے، قیامت یوں قریب ہو چکی ہے. اور دوسری حدیث جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور یہ بھی متفق علیہ بخاری اور مسلم میں، فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین قال وضم السبابۃ والوسطی. آقا علیہ السلام نے سبابہ، یہ انگلی اور یہ انگلی دونوں کو جوڑ دیا تاکہ فاصلہ نہ رہے، اور فرمایا کہ میں اور قیامت، میری بعثت اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے. قرب قیامت کے لیے آقا علیہ السلام نے تمثیل عطا فرمائی صحابہ. اور پھر ایک حدیث میں ہے جس کو آقا علیہ السلام نے وضاحت کرتے ہوئے یذکر بالساعہ، قیامت کا ذکر فرما رہے تھے، اور آقا علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام کو خطاب کیا. اس کو حضرت انس بن مالک نے روایت کیا، فرمایا انتم والساعۃ کہاتین، اے میری امت لوگو تم اور قیامت اس طرح قریب ہو گئے ہیں جیسے دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا علامات بیان کرتے ہوئے اذا دجعت الامانہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فانتظر الساعہ، صحیح بخاری نے اس کو روایت کی، تخریج کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، امانتیں ضائع ہونے لگیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرنا، سمجھو قیامت آ گئی. قالا، صحابی نے پوچھا کیف اضاعتھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ امانتوں کے ضائع ہونے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ،
امانتوں کے ضائع ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب امانتیں اور مسند اور اقتدار اور اختیار اور ذمہ داریاں ان لوگوں کو دی جانے لگیں جو ان کے اہل نہیں ہیں تو سمجھو قیامت آ گئی. اس کے بعد قیامت کی آمد میں دیر نہیں. آپ پورے معاشرے میں اور تمام معاشروں میں نظر دوڑائیں، ہر قسم کی امانتیں اور ذمہ داریاں آج معاشرہ، ہم لوگ خود جن کو سپرد کر رہے ہیں، کیا وہ ان امانتوں کے اہل ہیں؟ وہ امین ہیں؟ نہیں. آقا علیہ السلام نے یہی بات بتائی تھی، جب یہ وقت آ جائے اذا اسند، جب ان کو دی جانے لگیں، ان کے سپرد کی جانے لگیں جب یہ امانتیں جن کے وہ اہل نہیں، تو سمجھو قیامت آ گئی، انتظار کرو. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یذهب العلم ویظہر الجہل. اس کو بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کیا گیا، متفق علیہ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے آ جانے کی علامتوں، قربت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم چلا جائے گا اور جہالت چھا جائے گی. آج وہ وقت ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل دکھائی دیتے ہیں. پڑھنے لکھنے سے، علم کے حاصل ہونے سے جس شعور کی توقع کی جاتی ہے وہ شعور پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کامیاب ہے. علم چلا گیا، یعنی علم اور شعور چلا گیا اور جہالت آ گئی. یہ تھا حتی یقبض العلم کا معنی، علم اٹھا لیا جائے گا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور صحابہ کرام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے روایت کی. معروف حدیث ہے، حدیث جبریل اور حدیث احسان. اس کے اندر آخر پہ جب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ فاخبرنی عن امارتها، آقا یا رسول اللہ مجھے قیامت کی نشانیوں کی خبر دیں. صحابہ نے پوچھا، جبرائیل امین نے پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، قرب قیامت کی امت کو، صحابہ کرام کو سنا رہے. تو آپ نے فرمایا قال ان تلد المرأة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں اپنے حکمران کو، اپنے رولر کو جنے گی. یعنی ماں جس اولاد کو جنے گی وہ اولاد اب ماں باپ کے تابع نہیں ہوں گے، وہ ماں باپ اولاد کے تابع ہوں گے. آپ ایک لمحہ آنکھیں بند کر کے سوچ لیں کہ آپ کی بیویوں نے اور ماؤں نے جن اولادوں کو جنا ہے، خواہ وہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ربہا و ربتہا دونوں لفظ الگ الگ آئے ہیں. جنا ہے وہ اولادیں جوان ہو کر آج آپ کی سنتے اور مانتے ہیں کہ آپ ان کی مانتے سنتے ہیں. سن رہے ہیں، آپ کی مانتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو گویا وہ اپنے پرورش کرنے والے حکمرانوں، حکم دینے والوں کو جنیں گے. ماں باپ محکوم ہو جائیں گے، اولاد حاکم ہو جائے گی. اور پھر فرمایا کہ قیامت آ جائے گی، سمجھنا قریب آ گئی، جب تم دیکھ لو کہ ننگے پاؤں پھرنے والے اور لباس سے محروم لوگ، پھٹا پرانا لباس پہننے والے جنہیں لباس بھی میسر نہ تھا، جوتے بھی میسر نہ تھے، اور بکریاں چرانے والے تھے. اس کا اشارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سرزمین عرب کی طرف کیا ہے. بکریاں چرانے والے تھے، وہ اتنے امیر ہو جائیں گے کہ وہ بڑے بڑے اونچے فلک بوس محلات تعمیر کرنے لگے اور بڑی اونچے عمارتیں تعمیر کرنے لگے. تو سمجھ لو کہ قیامت آ گئی. یہ اپنے سرزمین عرب کی طرف اشارہ کیا. آگے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے، فرمایا کہ میرا وطن عرب صحرا کی بجائے نہروں اور باغات کا مرکز بن جائے گا. تو سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی. فرمایا صحرائے عرب میں جب باغات اگنے لگیں اور صحرائے عرب میں جب چشمے پھوٹنے لگیں اور نہریں بہنے لگیں تو سمجھنا قیامت قریب آ گئی. بڑی عمارتیں بنانے لگیں وہ جو بکریاں چرانے والے تھے، ننگے پاؤں پھرنے والے تھے. یہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے صحیح، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحیح بخاری.
اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دوسری سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ من اشراط الساعہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 علامتیں خاص تمہیں بتاتا ہوں قیامت کے قرب کی، جب یہ 3 علامتیں دیکھو تو سمجھ لینا کہ قیامت سر پہ آ گئی، قریب آ گئی۔ ایک، ان ترا رعاء الشاء رؤوس الناس، یہ بھی اپنی سرزمین عرب کی طرف اشارہ کیا کہ بکریاں چرانے والے، ریوڑ چلانے والے بدوؤں کو جب دیکھو کہ وہ لوگوں کے رئیس اور حکمران بن گئے، رئیس اور حکمران بن گئے۔ وان تر الحفاة العراة الجوع یتبارون فی البنیان، اور ان لوگوں کو دیکھو جو ننگے بدن ننگے پاؤں رہنے والے تھے، فاقہ کش لوگ تھے، اور دیکھو کہ وہ مقابلہ کرنے لگے، اونچی اونچی عمارتوں اور محلات کے بنانے میں مقابلے کرنے لگے، مسابقت کرنے لگے۔ وان تالد المرأة ربتها وربها، اور مائیں یعنی ماں باپ کے ہاں اولاد ان کی حکمران بننے لگے، جننے لگے، تو سمجھ لیں کہ قیامت قریب آ گئی۔ اب آپ خود سوچئے کہ ان میں سے ہے کوئی نشانی جو ابھی دور رہ گئی ہو؟ جی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے، اور صحیح بخاری میں فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یتطاول الناس فی البنیان، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور اس دن قیامت کو قریب سمجھ لینا جب بڑے بڑے اونچے پلازے بننے لگے۔ ہم ان کی برائیاں نہیں کر رہے کہ اونچی عمارتیں کیوں بنتی ہیں، اونچی اسکائی اسکیپرز کیوں ہیں، پلازے کی، ان کی کوئی برائی آقا علیہ السلام نے نہیں کی، نہ ہم کر رہے ہیں نہ میں تو علامتیں بیان کر رہا ہوں کہ جب وہ زمانہ آ جائے کہ سڑکوں پر جاؤ تو اونچے اونچے پلازے نظر آئیں، اونچی اونچی عمارتیں نظر آئیں، محلات نظر آئیں، بڑے بڑے اونچے مکانات نظر آئیں، تو سمجھ لو کہ یہ ساری جو علامتیں زمین پر ظاہر ہو گئی ہیں یہ قرب قیامت کی اشراط ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کو الجامع الصغیر میں روایت کیا گیا امام شعبی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ حدیث صحیح حسن ہے، میں نے اس کی تحقیق، تخریج اور ساتھ تحقیق کی بات اس لیے کر دی کہ بڑی اہم بات آ رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کے بہت قریب آ جانے کی علامتوں میں سے کوئی خاص علامت کیا ہے؟ ان النبی عن الشعبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشراط الساعۃ موت الفجاءۃ، اور بعض نے موت الفجاءۃ کا، دونوں اعراب درست ہیں۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کے قریب آ جانے کی کوئی ایک علامت بیان فرما دیں۔ فرمایا جب موتیں ہارٹ اٹیک سے زیادہ ہونے لگیں تو سمجھو قیامت قریب آ گئی۔ موت الفجاءۃ اور موت الفجأہ، ہارٹ اٹیک کو کہتے ہیں الفجأہ، السکتۃ القلبیہ عربی زبان میں کہتے ہیں، جب ہارٹ اچانک عارضہ قلب لاحق ہو اور دل کام کرنا بند کر دے، ہارٹ فیلئر ہو جائے، ہارٹ فیلئر کو یہ موت الفجاء۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اکثر اموات دل کے بند ہونے سے شروع ہو جائیں، ہارٹ اٹیک سے شروع ہو جائیں، ہارٹ فیلئر سے شروع ہو جائیں، تو سمجھو قیامت آ گئی۔ اب یہ بات تو آپ کو تسلی ہے کہ یہ ہارٹ اٹیکس بہت پہلے، صدیوں پہلے اتنی کثرت سے نہیں تھے، اور جس زمانے آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے 1400 سال قبل، اس زمانے تو شاید ہی عارضہ قلب سے کوئی موت واقع سینے کے درد کے ساتھ۔ تو آقا علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے پیغمبر کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر زمان کی شان بھی دیکھیں، آپ کی پیشین گوئیوں کی عظمت بھی دیکھیں، وسعت علم و معرفت بھی دیکھیں، کیا کیا چیزیں بیان کی جو صدیوں پہلے کسی کے وہم و گمان میں نہ تھی۔ فرمایا جب اموات کثرت سے ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر سے شروع ہو جائیں، سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی۔ بتائیے علامت آ گئی، پوری واضح علامت ہو گئی کہ نہیں قرب قیامت کی؟ جی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث حضرت حسان بن عطیہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں جلیل القدر
مرسلن روایت کیا، فرماتے ہیں اوزائی روایت کرتے ہیں حضرت حسان بن عطیہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت خاص توجہ طلب نکتہ ہے، فرمایا سیظہر، قیامت قریب آنے کی آقا نے فرمایا تمہیں خاص علامت بتاتا ہوں، اگر وہ علامت میری امت میں ظاہر ہو جائے تو انتظار کرنا کہ قیامت آنن فانن کسی لمحے آنے کو ہے۔ فرمایا سیظہر شرار امتی علی خیارہم، کہ میری امت کے نیک لوگوں پر بد فطرت لوگ، شریر لوگ، بدماش لوگ، زانی، شرابی، چور، ڈاکو، اچکے، بدماش، رساگیر لوگ میری امت کے نیک اور سارے لوگوں پر جب غلبہ پا لیں، ان پر چھا جائیں اپنے وسائل کے بل بوتے، اپنے بد کرداری کے بل بوتے، بدمعاشی کے بل بوتے، جب وہ غالب آ جائیں، اقتدار پہ قبضہ کر لیں، حکومت پہ قبضہ کر لیں، وسائل پہ قبضہ کر لیں، حکومت میں معاشرے میں چھا جائیں، جب وہ غالب ہو جائیں، چھا جائیں میری امت میں خیار پر شرار، تو سمجھنا کہ قیامت قریب آ گئی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی انتہا یہ ہوگی حتی یستخفی فیہم المؤمن کما یستخفی فینا المنافق، فرمایا صحابیوں جس طرح منافق آج ہمارے زمانے میں کوئی منافق ہو تو ہم میں چھپتا پھرتا ہوتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے، اسے شرم آتی ہے، حیا آتا ہے اور ظاہر نہیں کرتا، لباسیں اوڑھتا ہے ایمان کے تاکہ لوگ مجھے پہچان نہ لیں کہ یہ منافق ہے، جس طرح منافق شرم اور حیا کے مارے چھپتا پھرتا ہے، وہ زمانہ میری امت میں آ جائے گا کہ نیک صالح مومن معاشرے میں چھپتے پھریں گے، کہ وہ سوسائٹی میں بیٹھیں گے، ہر طرف بدماش ہوں گے، شرابی ہوں گے، زانی ہوں گے، بد کردار ہوں گے، بدکار ہوں گے، اور انہیں عزت ہوگی، لوگ انہیں امیر بنائیں گے، رہنما بنائیں گے، لیڈر بنائیں گے، وزیر بنائیں گے، حکمران بنائیں گے، ان کے پاس سوسائٹی کی عزت ہوگی، معزز سمجھے جائیں گے، انفلوئنشل لوگ سمجھے جائیں گے، مؤثر طبقہ کہلائے گا، مومن صالح نیک متقی رات کو اٹھنے والا حلال کھانے والا ان کی مجلس میں بیٹھا ہوگا، اپنے آپ کو چھپائے گا، اسے شرم آئے گی، وہ کہیں گے دیکھو یہ دامن سچیار بیٹھا جائے، اے بڑا نیک بیٹھا جائے، اے بڑا حلال رزق حلال والا بیٹھا، اے بڑا سچا تے نیک بیٹھا جائے، تانے دیں گے، نیکی تانا بن جائے گی، تقوی تانا بن جائے گا، پرہیزگاری تانا بن جائے گا، میرے آقا کے قلب اثر کا اندازہ کریں کہ دکھ کا عالم کیا ہوگا جب یہ بات اپنی امت کو بتا رہے ہوں گے، میرے آقا کے قلب اثر کے دکھ کا عالم کیا ہوگا، کہ میری امت پہ وہ زمانہ آ جائے گا کہ جیسے منافق آج ہم سے چھپتا ہے حیاءً، اس طرح مومن میری امت کے اندر نام نہاد مسلمانوں میں بیٹھتے ہوئے چھپے گا۔ کئی داڑھی منوا لیں گے کہ چلو ان کو کوئی مذہبی آدمی نہ سمجھے، حلیے بدل لیں گے، نماز کا وقت آئے گا تو دوسرے نہیں پڑھ رہے وہ بھی قضا کر لے گا کہ یہ نہ کہے بڑا نمازی آ گیا، ایمان آر بن جائے گی، ایمان سے جرأت ختم ہو جائے گی، غیرت ختم ہو جائے گی، تفاخر ایمان کا ختم ہو جائے گا کہ وہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، وہ اسے ظاہر کرنے کی بجائے چھپائے گا، شرم کرے گا۔ وہ وقت آ گیا تو فرمایا جب ایسا وقت آ جائے تو جان لو قیامت قریب ہے۔ یہ 10 دن میں نے تو موضوع بدلتے رہیں گے، مضمون بدلتے رہیں گے، مرحلے بدلتے رہیں گے، ایک بار دوبارہ جو بات آج کہہ دی وہ کل نہیں ہوگی، کل والی بات پر 10 دن نئی سے نئی مضمون ہوگا، مگر بات ایک ہی ہوگی، اتنی بات جان لو اور پلے باندھ کے جاؤ کہ قیامت قریب آ گئی اور بدل جاؤ۔ اگر آپ نہیں بدلتے تو جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پھر میں ہی بیکار تھا، بس اس کو بھی سمجھ لو کہ آپ میرے ساتھ رہے اور میں آپ کو بدل نہ سکا، آپ اچھے ہیں، میں ہی ناکارہ تھا، میں ہی بیکار ہوں اور میں ہی ناکارہ ہوں، میرا اپنا کردار نہیں ہے، میرا اپنا عمل نہیں ہے، دوزخ کا ایندھن ہوں، معلوم نہیں منہ کے بل گھسیٹا جاؤں گا کیا ہوگا۔ آپ کیسے بدلتے میرے ساتھ؟ اگر لاج رکھنی ہے تو بدلنے کا فیصلہ کریں۔
میرے آقا نے فرمایا کہ میرے امتی چھپتے پھریں گے حیان، چہرے چھپائیں گے کہ اس کا چہرہ مومن والا حضور کی طرح نظر نہ آئے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، کتنے لوگ ہیں جو آج سے عہد کر لیں کہ آغاز کریں چہرے سے کہ چہرے حضور کی طرح بن جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی طرح تو کوئی نہیں شے ہو سکتی، میری مراد سنت ہے، میری مراد سنت ہے۔ سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جاتی ہے؟ بولیے، سب سے پہلی نظر کس پہ پڑتی ہے؟ بولیے نا، چہرے پر۔ اندر کا حال تو بعد میں دیکھا جاتا ہے۔ منہاج القرآن کے رفقا، وابستگان، جوانوں، شرم کس سے ہے؟ کس چیز کا ہے؟ حضور کا چہرہ اچھا ہے یا کسی اور کا چہرہ اچھا ہے؟ میرے آقا سے زیادہ خوبصورت اور پیارا بھی چہرہ کسی کا ہے؟ تو جس کو آئیڈیل بناؤ اسی جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ میری بات کو، میرے میسج کو سمجھ رہے ہیں؟ جی سمجھ رہے ہیں؟ میں زور دے کے نہیں کہتا کہ میں بے عمل آدمی ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل سمجھ جائیں کہ اگر حضور سے پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سے عشق ہے، ہم حضور کے غلام ہیں، تو میرے آقا سے کے علاوہ تو کوئی آئیڈیل نہیں ہے نا ہمارا۔ میں تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ چہروں سے آغاز کرے کہ یہ سارے وابستگان اٹھ کے جائیں تو ان کے چہرے ایسے لگیں کہ چہرہ دیکھ کر قیامت کے دن کہے مصطفیٰ کی امتی آ رہے ہیں۔ پھر چہرے کا اثر باطن پہ پڑے، اعمال زندگی پر پڑے، زبان پہ پڑے۔ آپ کی زبان سنیں۔ میرے آقا سے کسی نے پوچھا، صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ سبحان اللہ، کیا کیا باتیں پوچھتے تھے صحابہ۔ انہیں اپنی فکر ہوتی تھی نا کہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ سارا جہان، سب امتیں جمع ہوگی، قیامت کا دن، محشر کا وقت ہوگا، آپ امت کو کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ان کے جو سارے چہرے سے لے کر پاؤں تک جو اعضاء ہیں، وضو جو کرتے ہیں، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہاں سے نور چمک رہا ہوگا۔ وضو کے پانی سے جہاں جہاں وضو کرتے ہیں وہ اعضاء، اس سے نور چمک رہا ہوگا، نور نکل رہا ہوگا، تو میں ان کے نور سے پہچان لوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو اپنی ہمارے ساتھ پہچان جوڑ رکھی ہے، میں ایک لطیف جملہ بول رہا ہوں، وہ پہچان جو بنا رکھی ہے وہ بھی نور سے متعلق ہے۔ لوگوں، نور پیدا کرو اپنے اندر، ظاہر پر بھی اور باطن میں بھی۔ اور نور عبادت سے آتا ہے، باتوں سے نہیں آتا، خالی باز تقریروں سے نہیں آتا۔ نور عبادت سے آتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں سے آتا ہے، طاعت سے آتا ہے، صدق اور اخلاص سے آتا ہے، حضور کی سچی غلامی سے آتا ہے۔ یہاں سے ایک آغاز ہو، جو جائے کیا ہو جائے گا مجھے بتائیں۔ آپ سوچیں، رشتہ نہیں ملے گا جو نوجوان ہیں، نوکری نہیں ملے گی، کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں سے ابتدا ہے۔ میں نے کہا میں ایک تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں، اور وابستگان کی فکر اس لیے ہے، مجھے معلوم نہیں اتنا وقت میں مزید آپ کے ساتھ، آپ کے اندر ہوں۔ مجھے مشن کے وابستگان کی فکر یہ ہے کہ اگر میری زندگی میں آپ بدل نہ سکے تو معلوم نہیں پھر بعد میں آپ جمع ہوں گے یہاں اعتکاف میں، آپ کو کون آئے گا یہ باتیں بتائے گا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو مجھ سے بھی بہتر کوئی آ جائے گا باتیں بتانے والا۔ میری آنکھیں چاہتی ہیں کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو ایسا بدلا ہوا دیکھ لوں کہ آقا علیہ السلام خوش ہو جائیں۔ ایسا بدلا ہوا دیکھوں آپ کو، ایسا بدلا ہوا دیکھوں، ایسا بدلا ہوا دیکھوں کہ آپ چلیں، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا چہرہ، آپ کے اعمال، آپ کا حال، آپ کی زبان، آپ کی گفتگو، آپ کا کلام، آپ کا لین دین، آپ کا معاملہ، سب کچھ ایسا بدل جائے کہ جو دیکھے وہ کہے اللہ والے آ رہے ہیں، بس حضور کے سچے غلام آ رہے ہیں۔ دیکھو حضور کی غلامی کی جھلک ان کے اندر نظر آتی ہے، عمل سے صالحین آ رہے ہیں۔ پھر لاج رہتی ہے،
پھر لاج رہتی ہے، ورنہ تم بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر، پھر نہیں بدلے تو یہ سنگت کسی کام کی نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث موقوف ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی خاص بات فرمائی آقا، انہوں نے فرمایا قال خربت العرب، عرب خراب ہو جائیں گے، اجڑ جائے گا، ان میں خرابی آ جائے گی، وہی عامرۃ، حالانکہ سب کچھ یہی تھے، سارے چشمے یہیں سے پھوٹے، ساری آبادیاں یہیں سے پھوٹی، ساری ابتدا یہاں سے ہوئی، ساری تعمیر ملت کی یہاں سے ہوئی، فرمایا یہی لوگ خراب ہو جائیں گے۔ قالوا، انہوں نے پوچھا ولیما ذالک یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا کیوں ہوگا؟ ہر خیر کا منبع وہ تھے، اور خیر کا منبع ہے، تو پھر ان میں بگاڑ کیوں آ جائے گا، بربادی کیوں ہوگی؟ قال اذا ظہر فجارها على ابرارها وساد القبیل العظیم منافقوه، جو قوم بھی تباہ ہوگی، فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ کہ جب فاجر لوگ نیکوں پر غالب آ جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں اپنی سوسائٹی میں، اب فسق و فجور کی انتہا ہے، ظلم و جبر کی، فسق و فجور کی، گناہوں کی، بربادی کی، اخلاقی تباہی کی، کردار سوزی کی انتہا ہے۔ اور فرمایا کہ جب، اور ہر طرف یہ ہو رہا ہے، ہر طرف ہو رہا ہے، جب فجار ابرار پر چھا جائیں گے، غالب آ جائیں گے، اور ہر قبیلہ اور ہر طبقہ اپنے میں سے جو منافق لوگ ہیں ان کو قائد بنا لیں گے، ان کو لیڈر بنا لیں گے۔ وَصَادَ الْقَبِيلَ الْعَظِيمَ مُنَافِقُونَ، اس طبقے اور اس قبیلے کے جو منافق لوگ ہیں وہ اس قبیلے اور طبقے کے لیڈر سائد ہو جائیں گے، سیادت ان کے پاس چلی جائے گی، قیادت ان کے پاس چلی جائے گی۔ جو منافق اور کمینے لوگ ہیں کسی طبقے اور قبیلے کے، وہ اس طبقے کے لیڈر ہو جائیں گے، قیادت اور سیادت ان کو چلی جائے گی۔ اور اس کو تعمیم کی، یعنی عربوں سے بڑھ کر پوری امت پر اطلاق کیا، پوری امت پر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے روایت کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو، یہ بھی موقوفاً فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یودع الاخیار ویرفع الاشرار، فرمایا کہ قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے یہ ہیں کہ سوسائٹی میں، ابھی عربوں کی نہیں پوری سوسائٹی امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے، کہ سوسائٹی میں جو نیک اور صالح لوگ ہیں ان کو نیچا کر دیا جائے، اور جو اشرار لوگ ہیں، کمینے لوگ، شریر لوگ، ان کو اونچا مقام دے دیا جائے۔ وَيَسُودَ كُلَّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا، اور ہر طبقہ، ہر قبیلہ، ہر جماعت، اس کے جو منافق اور گھٹیا لوگ ہیں، منافق اور بے ایمان لوگ اور بد کردار لوگ، وہ اس قبیلے، جماعت اور اس طبقے کے سردار بن جائیں، لیڈر بن جائیں، قائد بن جائیں۔ فرمایا جب یہ نوبت آ جائے تو ان من اشراط الساعہ، یہ قیامت کے قریب آ جانے کی علامتوں میں سے ہے۔ پھر اسی حدیث کو حضرت عبداللہ، اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام نے اس کو اتنی مرتبہ فرمایا اور مختلف انداز کے ساتھ اس کو اس طرح سمجھایا کہ کئی صحابہ نے اس کو اپنے اپنے طور پہ بیان کیا۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ عبداللہ بن عمر بن العاص بھی روایت کر چکے ہیں، یہ حضرت عمر بن الخطاب بھی روایت کر چکے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک وہ حدیثیں موقوفاً صحابہ کی تھی، اب مرفوعاً آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کانوں سے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول لا تقوم الساعۃ حتی یسود کل قبیلۃ منافقوہا، فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہوگی جب قیامت آئے گی
یہ کہ ہر قبیلہ، ہر جماعت، ہر طبقہ، اس کے جو منافق لوگ ہیں وہ اس جماعت، طبقے اور قبیلے کے لیڈر ہو جائیں گے، رہبر و رہنما ہو جائیں گے، رؤساء بن جائیں گے۔ پھر یہی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی، مقطوعاً تابعی عظیم جلیل القدر تابعی امام حسن بصری نے بھی اسی کو روایت کیا۔ پھر ایک اور سند کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت حدیث ایک اور سند کے ساتھ بھی مروی۔ اور پھر ایک بڑی عجیب بات اور واضح کرنے کے لیے، کسی کو شک رہ جائے کہ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، حضور علیہ السلام نے کیا سمجھایا ہے، شک رہ جائے تو آقا علیہ السلام نے وہ پردہ بھی اٹھا دیا ہے۔ عن حذیفہ بن الیمان، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے اور حدیث صحیح ہے اسناداً، اس کو صاحب مشکات نے بھی روایت کیا ہے اور الجامع الصغیر میں بھی وارد ہی، جامع ترمذی کی حدیث ہے صحیح۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لوکا ابن لوکا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک یہ علامت ظاہر نہ ہو جائے میری امت میں اور سوسائٹی میں اور تمہارے معاشرے میں، اور جب یہ علامت ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی۔ اقتربت الساعہ، پھر انتظار نہ کرنا، پھر تیاری کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ علامت خاص کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ اسعد الناس، سوسائٹی میں پہلے عرب کی بات تھی، پھر قبیلوں کی بات تھی، پھر تمام طبقات اور جماعات کی بات تھی، اب جمیع سوسائٹیز میں، میری امت میں، لوگوں کی، ہماری سوسائٹی میں دنیاوی اعتبار سے بالدنیا کا لفظ استعمال کیا، دنیاوی اعتبار سے اسعد، معتبر، معزز، عزت والا، احترام والا، مکرم، وی آئی پی، پوٹینشل، انفلوئنشل، معزز شخص انسانوں کے اندر دنیاوی اعتبار سے صرف وہ لوگ ہوں گے جو لوکا ابن لوکا، جو حرام زادے ابن حرام زادے ہوں گے، جو کمینہ بن کمینہ ہوگا، جو ذلیل بن ذلیل ہوگا، جس کا باپ بھی ذلیل ہوگا، بیٹا بھی ذلیل، پوتا بھی ذلیل، ذلیلوں کی نسل میں منتقل ہو جائے گی دنیاوی عزت، کمینوں کی نسل میں منتقل ہو جائے گی دنیاوی عزت، گٹیا، لعین، دنی لوگ گٹیا لوگوں کے نسب میں منتقل ہو جائے گی۔ گویا عزت والے، نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، ان سے قیادت و سیادت، رہبری، رہنمائی چھین لی جائے گی، اور نسلن بعد نسلن، باپ پھر بیٹا پھر پوتا، دنیاوی اعتبار سے عزت اور بڑائی ان کو ملے گی جو نسلن کمینے ہوں گے، بدمعاش ہوں گے، ظالم ہوں گے، رساگیر ہوں گے، ڈاکو ہوں گے، چور ہوں گے، زانی ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جو کمینے ہیں وہ معزز ہو جائیں گے، ان کی عزت کی جائے گی۔ آپ بتا دیں کوئی ایک نیک شریف آدمی الا ماشاء اللہ اگر اسمبلیوں میں جا سکتا ہو، کوئی شریف آدمی وزیر بن سکتا ہو، کوئی شریف نیک صالح آدمی آپ کا حکمران بن سکتا ہو، کوئی نیک شریف آدمی آپ کا ضلع ناظم بن سکتا ہو، امیر کبیر بن سکتا ہو، آپ کا لیڈر سوسائٹی میں بن سکتا ہو، بالدنیا اسعد، بالدنیا، دنیا بھی عزت، شہرت اور معتبری، ٹائٹلز، عہدے۔ میرے آقا نے فرمایا لوکا ابن لوکا، ذلیل بن ذلیل، کمینہ بن کمینہ، دنی بن دنی، ایسے لوگوں کو منتقل ہو جائے گی۔ رجل ذلیل عبد النفس، نفس کے پجاری، لئیم اور دنی لوگ، یہ معنی ہے لوکا کا۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ پھر آگے ان کی نسلوں میں چلے گی، ان کے بعد پھر آگے ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، شرفاء کا دور ختم ہو جائے گا۔ فرمایا جب یہ زمانہ آ جائے سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ ابھی اس کے بعد کوئی گنجائش سوچنے کی رہ گئی، آقا علیہ السلام نے جو علامتیں بیان فرمائیں حق اور سچ بیان فرمائیں یا نہیں؟
جی، اور جو بیان فرمائی قرب قیامت میں وہ ظاہر ہو گئی ہیں کہ نہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ سوسائٹی میں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، فرمایا ان من اشراط الساعة ان یقل الرجال ویکثر النساء حتی یکون قیم 50 امرأة رجل واحد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ آج کسی ملک کی کسی سوسائٹی کا اعداد و شمار چیک کر کے دیکھ لیں، ہر سوسائٹی میں کمپیریٹیولی عورتوں کی تعداد بڑھ گئی۔ جو بچوں کی پیدائش ہے اس میں دیکھ لیں، اکثریت کے اعتبار سے ایوریج بچیوں کی بیٹیوں کی پیدائش جو ہے، ریٹ آف برتھ زیادہ ہے، تعداد سوسائٹی میں زیادہ ہے، ویسٹرن ورلڈ میں بھی اور یہاں بھی۔ یہاں بھی غالباً کوئی 53-54% عورتیں اور 47% مرد ہیں، اور اس طرح اور بڑھتی جا رہی ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے بھی سنیے، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، آقا نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، نمازیں اندر سے دلوں سے نکل جائیں گی تو لوگ مال و دولت خرچ کر کے بڑی بڑی عظیم الشان خوبصورت مسجدیں بنائیں گے۔ فرمایا مسجدیں بڑی خوبصورت بنائی جائیں گی اور لوگ بڑی بڑی خوبصورت زیب و زینت سے آراستہ مسجدوں پر فخر کریں گے، ہماری مسجد آ کے دیکھو، ہماری دیکھو، بڑھ چڑھ کے مقابلہ ہوگا، بڑی بڑی خوبصورت مساجد کی تعمیر ہوگی۔ مگر روح نماز رہ گئی، رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں اور انہی سے موقوفاً یہ حدیث کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، قال انہا نبوۃ و رحمت، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے دور اور قیامت تک میں ادوار کی تقسیم کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے تقسیم کر دی، فرمایا سب سے پہلے نبوت اور رحمت کا دور ہے، سبحان اللہ، نبوت اور رحمت کا دور، ثم خلافت و رحمت، پھر خلافت و رحمت کا دور، وہ خلفائے راشدین کا آیا، ثم ملک عدود، پھر اس کے بعد نہایت سخت آمریت والی ملوکیت کا دور، وہ بنو امیہ کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا اور ملوکیت و سلطنت اور شہنشاہیت اور آج کے موجودہ دور تک وہ جاری ہے۔ جتنے ادوار آئے وہ ملوکیت کے تھے، سلطنت کے تھے، ملوکیت کے تھے، سلطانی کے تھے، شہنشاہیت کے تھے۔ پھر فرمایا ثم جبریت، اس کے بعد پھر فوجی حکمران آئیں گے، عامر اور جابر آئیں گے، فرمایا پھر عامریت و جابریت ہوگی۔ اب اس کو ملک عدود ان سے الگ کیا ہے، یعنی یہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ملک عدود مملکت ہوگی، سلطان ہوں گے مگر سخت ہوں گے، مگر اس کے بعد وہ حکومت آئے گی جو حکومت اپنی تشکیل، نیچر اور مزاج کے اعتبار سے جابریت و عامریت ہوگی، ڈکٹیٹرشپ ہوگی۔ کوئی دم بھی نہیں مار سکے گا، کوئی کسی کی سنے گا بھی نہیں، جو چاہیں گے کریں گے، جو چاہیں گے فیصلے کریں گے۔ ثم جبریت، پھر عامریت و جبریت آ جائے گی، اور پھر ثم طواغیت، اور پھر شیطانی نظام حکومت آئے گا، طاغوت۔ امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا طاغوت اور شیطان اکبر ہے، اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ شاید دجال بھی اس بش کی نسل میں سے آئے گا۔ اکبر الطواغیت اس وقت امریکہ کی سلطنت ہے، اور اس کے نیچے تمام ملکوں کے اندر جبریہ ہے، آمریت ہے، اور ان جابریت و آمریتوں کے ذریعے ثم طواغیت، طاغوتی نظام نافذ کیے جا رہے ہیں، اسلام کلیتاً مٹایا جا رہا ہے۔
تو وہ جو آخری لمحہ قیامت سے پہلے کا جو زمانہ بتایا ہم اس کے کنارے پر پہنچ گئے. ہم بین الجبریہ والطواغیت ہیں. ہم بین الجبریہ والطواغیت ہیں. یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. اب یہ میں نے تو نہیں بیان کر لی، مجھے اندازہ ہے کہ ان میں سے بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو آپ نے پہلے نہیں سنی، اور بہت ساری ایسی ہیں جو پہلے سنی اور پڑھی ہیں. ایسی بھی ہیں جو پہلے سنی اور پڑھی، مگر ان میں بہت ایسی احادیث بھی آج آپ سن رہے ہیں جنہیں شاید پہلے پڑھنے اور سننے کا اتفاق نہیں ہوا. الا اہل العلم، علم اور حدیث کا علم رکھنے والے، ہر وقت مطالعہ کرنے والوں کے سوا، یہ 5 ادوار آقا نے بیان کیے. نبوت و رحمت کا دور، خلافت و رحمت کا دور، ملک عدود، ملوکیت کا سخت ملوکیت کا دور تیسرا، پھر جبریت آمریت کا دور، اور پھر طواغیت طاغوتیت کا دور. اب یہ جو پورا نظام اس دنیا میں لایا جا رہا ہے، اسلام، ایمان، جہاد، ایمان، یقین، تقوی، سب کچھ، حتیٰ کہ یہ فوج کے نعروں سے بھی نکال دیا گیا، فوجی چھاونیوں سے بھی یہ عنوان مٹا دیے گئے، ان کی کتابوں کورس سے یہ الفاظ نکال دیے گئے. ایمان، تقوی، جہاد، یہ عنوان چیپٹر نکال دیے گئے. یہ طواغیت کا آغاز ہے. ہم بین الجبریت والطواغیت کھڑے ہیں. سوسائٹی میں مختلف طریقوں سے اسلام کی جڑیں کاٹ کر طاغوتی نظام لایا جا رہا ہے. باقی بے حیائی، اریانی، سب چیزیں عام پہلے بیان ہو چکی. یہ قرب قیامت کی وہ علامتیں ہیں جو بالکل سفید دن کی طرح اور روشن صبح کی طرح عیاں ہیں. سیدنا علی ابن ابی طالب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز منبر پہ کھڑے ہیں. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، اور پھر آگے چلتے ہوئے عیسیٰ بن اشعث روایت کرتے ہیں حضرت جویبر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت نزال بن صبرہ سے. وہ کہتے ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ قام علی المنبر، منبر پہ کھڑے ہوئے، فحمد اللہ واسنا علیہ ثم قال یا ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی. سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا، خطاب کیا منبر پہ اور کہا، لوگو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں دنیا سے. فرمایا میں کھڑا ہوں، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ میں مفقود ہو جاؤں، کہ پھر تمہیں نظر نہ آؤں، پھر تمہیں نہ ملوں، اس وقت سے پہلے پوچھ لو. قالھا 3 مرات، آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی. تو تب کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے خروج دجال کی اور قیامت کے قرب قریب آنے کی علامتیں پوچھی. ان علامتوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن لو، اذا امات الناس الصلاۃ، اب قیامت کے قریب آنے اور دجال کے ظاہر ہو جانے کی علامتیں سن لیں. فرمایا جب لوگوں کی نمازیں فوت ہونے لگیں، لوگ نمازوں کے تارک ہونے لگیں، نمازیں چھوڑنے لگیں، سنتے آئیں. وَأَدَاءُ الْأَهِلَّةِ، روزوں سے غفلت ہونے لگے. یہ جو چاند ہے اس کی طرف اشارہ، ہلال رمضان. نمازیں ترک ہونے لگیں، روزوں میں غفلت ہونے لگے. وَاسْتَحَلُّ الْكَذِبَ، اور لوگ جھوٹ کو جائز سمجھنے لگے. سمجھے یہ حکمت عملی ہے، یہ بزنس ہے، یہ بات چیت ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہے، تو جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں. وَأَكَلُ الرِّبَا، اور سود بے دریغ کھلا سود کھانے لگیں. وَأَخَذُ الرِّشَا، اور رشوت عام لینے لگیں، سود کھانے لگیں، رشوت لینے لگیں. وَشَيَّدُ الْبِنَاءَ، اور عمارتیں پختہ اونچی اونچی بنائی جانے لگیں، بلڈنگ، پلازے، گھر پختہ اور اونچی اونچی پختہ عمارتیں بنانے لگیں. وَاتَّبَعُوا الْأَهْوَاءَ، اور نفس کی خواہشوں کی پیروی ہونے لگے.
وباء الدین بالدنیا، اور دین کے ذریعے دنیا خریدی جانے لگے، دین کے ذریعے دنیا حاصل کی جانے لگے۔ اس کا مطلب ہے دین کو گویا دنیا کے بدلے بیچا جانے لگے، مال دنیا کے لیے دین بیچا جانے لگے۔ واستخفوا بالدماء، اور خون، انسان کا خون ارزاں ہو جائے، لوگوں کے خون بہنے لگے، قتل و غارت عام ہونے لگے۔ وتقطعت الارحام، اور خونی رشتے ٹوٹنے لگے، خونی رشتوں کے حیا نہ رہے، بھائی بھائی کے دشمن یا دور ہو جائیں، بھائی بہنوں بہنوں کے، خونی رشتوں کا حیا صلہ رحمی ختم ہو جائے۔ مسار الحلم ضعفا، اور حلیم برداشت کرنے والے نیک لوگ ضعیف کمزور سمجھے جائیں، ان کی حلیمی کمزوری سمجھی جائے۔ والظلم فرحا، اور ظلم اور جبر کرنے والے لوگ خوشی محسوس کریں، ظلم جبر حق تلفی میں خوشی محسوس کریں۔ اور پھر فرمایا والامراء فاجرۃ، اور حکمران فاسق و فاجر بننے لگے، جو فاسق و فاجر ہیں وہ حکمران بننے لگے۔ والوزراء خوانۃ، اور کیبنٹس اور وزیر خائن اور بددیانت لوگ وزیر بن جائیں، فاسق و فاجر امیر اور حکمران بن جائیں، خائن اور بددیانت لوگ وزیر بن جائیں۔ وعرفاؤہم ظلمۃ، اور سوسائٹی کے ظالم لوگ وہ ان کے نمائندے، کونسلر اور ناظم بن جائیں، لیڈر بن جائیں، ظالم لوگ جو فاسق لوگ ہیں، فاسق۔ وقراؤہم فاسقۃ، اور قرآن کے قاری اور دین کے عالم، تبلیغ کرنے والے اور قرآن پڑھنے اور سنانے والے اپنے عمل میں فاسق ہو جائے، دین کی تبلیغ کریں، قرآن پڑھیں پڑھائیں، مگر وہ قرآن ان کے عمل سے نکل جائے، قرآن کا نور ان کے سینوں میں نہ رہے، قرآن کی لذت و حلاوت ان کی زندگیوں میں نہ رہے، فاسق بے عمل ہو جائیں۔ وظاہر الجور، اور ظلم، جور، نا انصافی غالب ہو جائے، نا انصافی۔ وکثر الطلاق، اور خاندانوں میں کثرت کے ساتھ طلاقیں ہونے لگیں۔ وموت الفجأۃ، اور کثرت سے ہارٹ اٹیک ہونے لگے، لوگوں کو ہارٹ اٹیک، دل کے دورے پڑنے لگے اور موتیں ہونے لگیں۔ وقول البہتان، اور ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگانا لوگوں کی عادت بن جائے، تہمتیں لگانا۔ وحلیت المصاحف، اور قرآن بڑے بڑے زرعی سنہری حروف کے ساتھ، حاشیوں کے ساتھ خوبصورت چھپائے جانے لگے، قرآن بڑے خوبصورت چھپنے لگے۔ وزخرفت المساجد، اور مساجد کی بڑی تزئین و آرائش ہونے لگے، بڑے بڑے بوٹے رنگ نگار مسجدیں خوبصورت بنائی جانے لگی۔ وطول المنار، اور مسجدوں کے مینار بڑے بڑے اونچے بنائے جائیں، فخر کیا جائے کہ اتنا اونچا مینار بنایا ہے۔ وازدحمت الصفوف، پھر فرمایا آقا نے، اور مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں۔ یہ نہیں کہ مسجدیں خالی ہو جائیں گی، نمازی مسجدوں میں آئیں گے، خالی نہیں ہوں گی، بھر جائیں گی صفیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی، مگر ان بھری مسجد کے نمازیوں میں سے مومن کوئی ایک بھی نہیں ہوگا۔ مومن جس کے دل میں ایمان ہو وہ نہیں ہوگا، مسجدیں بھر جائیں گے، صفوف میں ازدحام ہو جائے، رش ہو جائے۔ وَنَاقِدَتِ الْعُهُودِ، اور عہد اور وعدے کر کے لوگ توڑنے لگیں، پرواہ بھی نہ کریں، وعدے کریں توڑ دیں۔ وَخَارِبَتِ الْقُلُوبِ، اور دل ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، دلوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ آج دیکھیے دلوں میں پھوٹ ہے یا نہیں، خاندانوں میں، خونی رشتوں میں، اعزہ میں، اقارب میں، دوستوں میں، استاد و شاگرد میں، ہر تعلق میں دل پھوٹ گئے ہیں۔ جب یہ ہو جائے، اور التجارت حرصاً علی الدنیا، پھر فرمایا کہ تجارت میں بڑا حرص بڑھ جائے،
بیویاں بھی شوہروں کے ساتھ شریک ہو جائیں، ہر کوئی بڑھ بڑھ کے تجارت میں شریک ہو، حرص بڑھ جائے دنیا کا۔ تشبہن بالرجال، عورتیں اپنی شکل و صورت، بالوں میں اور لباس میں مردوں جیسی بننے لگیں، عورتیں جین پہنے لگیں، شرٹیں پہنے لگیں، بال کٹوانے لگیں، اور لباس دیکھ کر پتہ نہ چلے مرد عورت، وہ تشبہ مردوں کا کرنے لگیں۔ وَتَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ، اور مرد عورتوں کی طرح لباس پہننے لگے ریشمی بوٹوں والے، اور بال عورتوں کی طرح، اور بول چال عورتوں کی طرح۔ تو مرد عورتوں کا تشبہ کرنے لگے، عورتیں مردوں کا تشبہ کرنے لگے۔ وَالسَّلَامُ لِلْمَعْرِفَةِ، اور کوئی کسی کو سلام نہ کرے مسلمان کو سوائے اس کے جس کو پہچانتا ہو، جس کے ساتھ دوستی یاری جان پہچان ہے، اسی کو سلام کرے، کوئی اجنبی کو سلام نہ کرے، اجنبی کو سلام نہ کرے۔ اور فرمایا پھر وَلَبِسُوا جُلُودَ الضَّأْنِ عَلَىٰ قُلُوبِ الذِّئَابِ، بھیڑیے کی کھالیں وہ پہن لیں لوگ، یعنی دلوں کے اوپر لوگ ایسے لباس اوڑھ لیں بھیڑیے کی کھالیں بن کے، دل ان کے بھیڑیوں کے بال کی طرح ہوں، اور اوپر وہ تقویٰ کی، پرہیزگاری کے، دینداری کے لباس اوڑھ لیں، خوش خلقی کے لباس اوڑھ لیں، دل بھیڑیے والے ہوں۔ وَالْتَمَسُوا الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا جو عمل ہے، نیک عمل، اس کے ذریعے دنیا کمائی جانے لگے۔ اعمال صالحہ، جن اعمال کے ذریعے آخرت کو کمانا تھا، صرف ان اعمال کے ذریعے دنیا کمائی جانے لگے، اعمال آخرت دنیا کا ذریعہ بن جائیں۔ وَالتَّفَقُّهُ بِغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ، اور جو علم ہے تفقہ، وہ معرفت سے خالی ہو جائے، علم اور فہم معرفت سے خالی ہو جائے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے 30 علامتیں بیان کر کے فرمائیں کہ جب یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں تو آقا کے ارشادات کے مطابق سمجھ لینا کہ دجال کے خروج کا وقت قریب آ گیا اور قیامت سر پہ آ گئی۔